باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ربیع الاول کے سلسلے میں بیان کی ابتدا کی جائے، میں حضرت صاحب کی ایک نعت پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ تعریف کروں اور آپ کی میں، یہ تاب یہ مجھ میں مجال کہاں۔ تعریف خدا خود جس کی کرے، ممکن یہاں اس کی مثال کہاں۔ ان کی نظر جس کو نہ ملی، آپ کو کیا پہچان سکے۔ کہہ دوں میں انہیں بھی ایک بشر، اس بے ادبی کی مجال کہاں۔ معراج ہوئی اور خوب ہوئی، خود اپنے سے ملنے آپ گئے۔ موجود نہیں ہے دیگر جب، پھر دور تھے کس سے وصال کہاں۔ وہ نور سراپا کل بھی تھا اور آج بھی ہے موجود یہیں۔ عالم ہے یہ سارا نور وہی، اس نور ازل کو زوال کہاں۔ اس حسن کو میں کیا بیان کروں، ثانی نہیں اس کا عالم میں۔ اللہ کو جس سے عشق خود، یہ حسن کہاں یہ جمال کہاں۔ بے شبہ یہ گستاخی ہوگی، لاؤں میں زباں پر حرف طلب۔ وہ جانتے ہیں خود ہی سب کچھ، پھر کیسی طلب یا سوال کہاں۔ آبوس حضور کا جب سے ہوا، ہے کیف بھی مجھ میں مستی بھی۔ ہاں ناز کروں جتنا بھی ہے کم، میں کیف کہاں کمال کہاں۔ ابتدا کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی آپ پہ درود بھیجو۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ کو سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ اس زمانے تک تشہد میں سلام پڑھا جاتا تھا، جو کہ اب بھی اس کا حصہ ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ہم تشہد میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ درود کیسے بھیجیں آپ پہ؟ تب آپ نے درود ابراہیمی کا صلات میں اضافہ فرمایا تھا۔ پھر وہ صلات میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اس سے قابل اعتراض بات نکل آئی۔ بے اعتراض ہمیں کیا، بلکہ جو دوسروں کا ہم سنتے ہیں کہ آپ پہ سلام بھیجنا جو ہے یہ ہے وہ ہے، یعنی ہم نماز میں تو سلام بھیجتے ہی ہیں آپ پہ مستقل، سلام اور درود دونوں۔ تو جب یہاں بھیجا جا رہا ہے تو پھر باہر بھیجنے میں کیا منطق اور کیا اعتراض۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اور اس سے ایک اور بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے اس کی دائمی حیثیت سامنے آتی ہے، کیونکہ اس آیت کے شروع میں ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو اللہ اور اس کے ملائکہ تو ہمیشہ ہی سے آپ پہ درود بھیج رہے ہیں۔
یعنی اس میں وقت کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا نا. اسی طرح امت سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، تو وہ ایک خاص وقت کی تو امت نہیں جو آپ کے سامنے حیات تھی، بلکہ وہ ہر زمانے کی امت ہے. تو یعنی جب یہ حکم آ گیا، پہلے ان آیات کے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا لوگوں کا، وہ دوسرے انداز کا تھا، روحانی مانوی انداز کا تھا. لیکن جب آپ اس شان سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو پھر وہ چیز سامنے لائی گئی، اور آپ پہ درود اور سلام بھیجنے کا ذکر ہوا، اور جو کہ ہمیشہ سے جاری و ساری تھا. اللہ اور اس کے ملائکہ آپ پہ درود بھیج رہے تھے ہمیشہ سے. یہ آپ کا مقام، یعنی یہ آپ کی وہ حیثیت کہ پھر انسانوں کو بھی اس میں شامل ہونے کا، اس میں حصہ لینے کا حکم ملا. یعنی انسانوں کو بھی وہ تحفہ عطا کیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے ملائکہ جو تحفہ پیش کر رہے تھے حضور کو، اس میں انسانوں کو بھی حصہ ملا کہ تم بھی یہ تحفہ پیش کرو. تو یہ چیز ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ کا مقام یہ تھا اور یہ ہے، بلکہ اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد جگہ جگہ قرآن مجید میں آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فقط یعنی کہ جو اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ اللہ کی اطاعت ہوگی. یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی کہ جو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر ہیں تم میں. اب یہ صاحب امر کی الگ ڈیفینیشن ہے، اس پہ یعنی اس کو بڑا توڑا مڑوڑا گیا ہے. یعنی بادشاہوں نے اپنے پرانے ہسٹوریکلی اس کو، جیسا کہ کربلا میں واقعات کو بہت توڑا مروڑا گیا، اسی طریقے سے اس زمانے بادشاہوں نے اول الامر جو ہے وہ اپنے لیے مختص کرا لیا. ان کے جو زر خرید مولوی حضرات سے، ان سے یہ کہا گیا کہ یہ یعنی صاحب امر جو ہیں یہ بادشاہ ہیں، یعنی جو حکومت کرنے والے ہیں وہ ہیں. اور ماشاءاللہ سے اگر ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں مسلم امہ میں کہ جو حال ہے لیڈرز کا، کیا ان کی وہ صاحب امر کہلانے کے لائق ہیں؟ تو اس سے مراد کچھ اور ہے، اس سے مراد صوفی حضرات ہیں. اب یہ خیر الگ ایک بات ہے، یہ اس سے مرشد گرامی مراد ہے، اس پہ کبھی اور تفصیل سے بات ہوگی. میں نے صرف اشارہ کر دیا. اور اطاعت بھی، صرف اطاعت جو ہے وہ بات ختم نہیں ہو جاتی. اطاعت کے آگے اگلا اسٹیپ ہے اتباع کا. یعنی اطاعت جو ہے وہ تو ایک سر جھکانے والی کیفیت ہے، لیکن اتباع اس سے آگے کا مرحلہ ہے. اور اسی وجہ سے صوفیاء کرام نے اتباع کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ حضور سے متعلق اتباع قولی ہے، اتباع فعلی ہے، اور اتباع حالی ہے. اتباع قولی یعنی جس انداز کے الفاظ آپ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی جو ایک طریقے کی زبان اور اس میں پیغام. اور اتباع فعلی جو ہے جس انداز سے آپ کا عمل تھا وہ ہے، اس سے متعلق ہے ہماری زندگی. یعنی آپ کے عمل، آپ کے یعنی افعال، آپ کے اقوال، ان کا آئینہ ہونا چاہیے. لیکن ایک اور چیز ہے جس کو سامنے اس شد و مت سے تبلیغ نہیں کی گئی، اور اسی لیے پھر اتنے اختلافات ہیں، کہ اتباع حالی. اتباع حالی جو ہے وہ آپ کی باطنی کیفیت کا نام ہے.
یعنی یہ آپ کا باطنی اور معنوی اتباع ہے، جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت پاتے ہیں، اس ذات میں گم ہو جاتے تھے بیٹھے بیٹھے، جو غار ہرا کی کیفیت ہے آپ کی، جہاں قرآن مجید کا نزول ہوا، تو یہ کیفیت جو ہے وہ اس حال سے متعلق ہے کہ جس کا ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے کمرے میں داخل ہوئی تو آپ کو ایک عجیب حال میں بیٹھے دیکھا، اور جیسے ہی آپ داخل ہوئی تو آپ نے اس طرح دیکھا حضرت عائشہ کی جانب کہ جیسے پہچان نہیں پا رہے ہوں. تو وہ پریشان ہو گئیں اور فرمایا کہ میں عائشہ ہوں. تو آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ابو بکر کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں. آپ نے فرمایا کہ کون ابو بکر، کون محمد؟ تو آپ کے آنسو نکل آئے اور بہت پریشان ہو گئی. تو پھر اس حال سے جب باہر آئے اور یہ واقعہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرا ایک ایسا وقت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں ملائکہ یا اور کوئی اس میں سما نہیں سکتا. تو یہ آپ نے، یہ مقام ہے، یہ اتباع حالی، اس پہ عمل کرایا جاتا ہے. جو روحانی جو بھی مسلک ہیں وہ اس اتباع حالی کی جانب اپنے سالکین کو لے کے چلتے ہیں. یہ ہے وہ مقام جہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچ ہوتی ہے. جو واقع معراج ہے وہ اسی کا آئینہ ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے معراج پیش آتی تھی، جب آپ کھو جاتے تھے بظاہر، یعنی آپ کو سے سوال جواب ممکن نہیں ہوتے تھے، اب ایک دوسرے عالم میں ہوتے تھے جس کو برزخ کی شان بھی کہتے ہیں، کہ ایک آپ کی ہستی اس عالم سے جڑی ہوتی تھی اور ایک دوسرے عالم سے جڑی ہوتی تھی. تو جب یہاں اس عالم سے اس عالم پہ توجہ ہوتی تھی تو آپ اس دنیا سے میں رہتے ہوئے الگ چلے جاتے تھے. تو یہ قرآن مجید اور یہ سب آیات کا نزول اسی عالم میں ہوتا تھا. اس عالم سے اس عالم میں پھر وہ چیزیں حاضر ہوتی تھی. اچھا، اب اتباع جو ہے وہ بھی معاملہ یہی نہیں ٹھہر جاتا. اتباع بہت ہی ایک الگ مقام ہے. یعنی اتباع اور عشق و محبت لازم و ملزوم ہے. بغیر محبت کے اتباع ممکن ہی نہیں. یعنی یہ سب جو تقریر ہے، یہ سب جو بتایا جا رہا ہے کہ اطاعت، اتباع، اگر یہ صرف لفظی الٹ پھیر ہو تو پھر وہ ہو ہی نہیں سکتی وہ چیز، جب تک کہ بنیادی جذبہ عشق و محبت کا اس میں موجود نہ ہو. کوئی کیسے کسی کی اتباع کر سکتا ہے؟ اگر اس کو حکم دے دیا جائے کہ فلاں شخص کی، بھائی اس کی اطاعت کرو، اطاعت تو چلو ڈنڈے کے زور پہ کرا لی جائے گی، اتباع کیسے ہوگی؟ اس کا دل تو اس جانب جھکا ہی نہیں ہوگا. تو اس کی سب سے بڑی کنڈیشن جو ہے اتباع کی، وہ عشق اور محبت ہے. اور یہ محبت، یہ یعنی قرآن مجید میں آیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرو. اور
تب یعنی اسی یعنی شدید محبت کا ذکر. شدید محبت کا مطلب عشق ہے. اور یعنی اس عشق کے بغیر، اس محبت کے بغیر نہ اتباع ہو سکتی ہے، نہ اطاعت ہو سکتی ہے صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر ان کی اطاعت نہیں ہوئی تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ لازم و ملزوم ہے اتباع اور عشق و محبت. اور یہ اس کی یعنی مثالیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں. تو یعنی حضور کا مقام جو ہے نا وہ شعر ہے شاید علامہ اقبال کا ہے کہ مغز قرآن روح ایماں جان دی ہست حب رحمت للعالمین. یعنی جو مذہب کا مغز ہے، دین کا، دین کی شکل ہے، دین کی روح جو ہے وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھپی ہوئی ہے. کیونکہ آپ کی محبت جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ مستقل آپ پہ درود بھیج رہے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ پہ درود بھیجا جائے، آپ پہ سلام بھیجا جائے. یعنی مرکز جو ہے وہ آپ کی ذات ہے. تو اگر انسان کی زندگی کا فوکس اس طریقے سے آپ کی ذات گرامی ہو جائے تو اس کو اللہ بھی مل جاتا ہے. آپ کو الگ ہٹا کے کوئی اور راستہ اللہ تک نہیں لے جا سکتا. جو بھی اس قسم کے مسلک وغیرہ پیدا ہو گئے وہ سراسر گمراہی ہے. اور یہ سلام درود یہ تو پچھلے 75 سال کی اختراع ہے جو منع کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہمیشہ ہوتا رہا ہے. سلام اور درود ہمیشہ بھیجا جاتا رہا ہے. محافل ہر اسلامی ملک میں منعقد ہوتی تھی. جب وہ عشق محبت صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے، ہم سب نے واقعات سنے ہوئے ہیں. حضرت اویس قرنی کا واقعہ کس نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے اپنے تمام دانت شہید کر لیے. جب غزوہ احد کا متعلق پتہ چلا کہ حضور کا کوئی سا دانت شہید ہوا ہے. آپ کے یعنی اس میں کہیں کوئی شرعی اصول نہیں آتا، کیونکہ آپ کا دل عشق میں محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تھا. انہوں نے یہ واقعہ سنا اور یہ کر گزرے. اسی طرح آپ کی وضو کا پانی جو تھا وہ اکثر صحابہ کرام، اب اس میں بھی دیکھیں کیٹیگریز ہوتی ہیں. ہر صحابی اس مقام پہ نہیں تھا. ہر ایک یعنی ٹھیک ہے ہر صحابی قابل احترام ہے، لیکن کچھ جو تھے وہ بے انتہا عشق میں دیوانے تھے. لیکن بہرحال ہمارے لیے سب کے سب لائق احترام ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کہ جنہوں نے بھی دیکھنے والی آنکھوں سے حضور کو دیکھا اور اپنا صحیح معنی میں ملجا و ماوا سمجھا، وہ تمام کے تمام صحابی قابل احترام ہیں. ہر دیکھنے والا آپ کو قابل احترام نہیں. کافروں نے بھی تو آپ کو دیکھا، ان کو کیسے ہم ایسا صحابی سمجھ سکتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن بھی یہ نہیں ہے کہ دیکھ لیا تو صحابی ہو گئے. نہیں، دل کی آنکھ سے دیکھنے والا، جس کا سر جھکا آپ کے آگے، وہ صحابی ہے. تو ایسے صحابی ان میں تھے کہ آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، گرنے نہیں دیتے تھے، پی لیا کرتے تھے اکثر. اور اسی طرح یعنی ایک صحابی تھے تو انہوں نے یعنی وہ صوف ایک موٹا لباس، گورنر بھی بن گئے لیکن وہ ایک موٹا اونی لباس پہنے رہتے تھے. فرماتے تھے کہ میں نے حضور کو اسی لباس میں دیکھا تو میں یہ بدل ہی نہیں سکتا.
میں نے جب ان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا یہ لباس پہنے ہوئے تھے، اس لیے میں نہیں بدل سکتا یہ لباس، میں تو یہی پہنوں گا۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ کو گریبان کھلی ہوئی حالت میں دیکھا، وہ اپنے گریبان کبھی بھی بند کرتے تھے۔ اور حضرت حضرت ابو عبید، انہوں نے حضرت عبداللہ بن، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، کہ انہوں نے حضور کے، ہم سفر تھے تو ایک حضور درخت کے نیچے سے گزرے، تو وہ جب بھی اس راستے سے گزرتے تھے اس درخت کے نیچے سے گزرتے تھے کہ حضور یہاں سے گزرے۔ تو یہ یعنی یہ عشق کی منازل ہیں، یعنی اس کا کہیں کوئی جواز نہیں آتا کہ شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ ایسا کرو، نہیں، یہ انسان کی اپنی کیفیت ہے کہ اس نے عشق کی صورت میں جیسا حضور کو محسوس کیا، پایا، ویسے ہی عمل اس کا رہا۔ یہ اپنے اپنے عمل کا ہے، وہ جو حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ جس کی جیسی نیت ویسی اس کی نسبت، اس کا کوئی فکسڈ کوئی فارمولا نہیں ہے۔ راستہ موجود ہے کہ اطاعت ہونا چاہیے، اس کے بعد اتباع ہو، اتباع بھی اتباع حالی، اور اتباع حالی جو ہے وہ اس کے ساتھ عشق محبت ضروری ہے۔ تو یہ نسبت، یہ تعلق، یہ ضروری ہے، تب تک یہ راستہ اللہ تعالیٰ تک نہیں لے جاتا، مذہب کا راستہ۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ یہ دکھا دیا ہے، اور اس میں مرکزی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسے ناموں سے یاد کیا ہے جو اس کے اپنے نام ہیں۔ وہ رحمان ہے، حضور کو رحمت للعالمین فرمایا ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، حضور کو رؤوف الرحیم فرمایا ہے۔ یعنی اس کی تفصیل میں آیتیں میں گنوا سکتا ہوں، آیتوں کے نمبر بتائی جا سکتی ہیں، یعنی یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ موجود ہے قرآن میں، اپنی طرف سے نہیں گڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام قوی ہے، وہ قوی ہے تو حضور کو ذی قوت فرمایا، قوت والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام نور ہے، آپ کو بھی نور فرمایا ہے، سراج المنیر فرمایا ہے۔ سراج منیر یعنی چمکتا ہوا چراغ، اسی نور سے جو پیدا ہوا ہے۔ بلکہ قرآن مجید تو حضور ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ نعت ہے، یہی صرف نہیں بلکہ آپ کا نام نامی طٰہٰ ہے، یاسین ہے، آپ کو حکمت والا معلم فرمایا گیا ہے۔ یعنی قرآن مستقل تعریفوں میں تعریفیں کیے چلا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انسان اور انسانوں کو تو چھوڑیں، افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پہ جو توہین در توہین کیے چلے جاتے ہیں، حضور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں راستہ۔ یعنی قرآن میں یہ سب واضح چیزیں موجود ہیں۔ کیسے؟ اچھا، حضور کو کوثر عطا کی گئی، سورہ کوثر آپ ہی کے لیے تو ہے نا صرف۔ اب یعنی کتنی کامن سینس کی بات ہے کہ یعنی کثرت ایک سے اگر یہ مشتق نہ لیا جائے یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ ایک کنواں دے دیا جائے گا، ایک طرف تو اتنے بڑے بڑے نام حضور کے اللہ تعالیٰ ان کو یاد کر رہا ہے، اور یعنی ایک سے بڑھ کے ابھی میں نے اتنے نام گنوائے، یہ سب قرآن مجید میں آئے حضور کی شان میں۔ اور پھر کوثر عطا فرماتا ہے، اس کے پھر وہی بات ہے جیسے ابھی اتباع حالی کا ذکر ہوا تھا کہ اس کے جو اصل معنی ہیں وہ بہت گہرے ہیں، لیکن اگر آپ صرف کثرت کے معنی میں بھی لے لیں تو بھی وہ صادق آتا ہے آپ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ کثرت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی امت کی کثرت، آپ کی
شان کی کثرت، آپ کے مقام کی کثرت، آپ کی یعنی جو انبیاء ہیں ان کی کثرت آپ کے انڈر میں، یعنی آپ کی چھتری میں، تو یہ سب جتنی کثیر تعداد جس چیز کی ہے وہ آپ سے ہی ممکن رہی. اور اس کے معنوی جو وہ تو جب تک توحید سے متعلق ہیں دوسرے جو اصل معنی ہیں تو وہ تو میں ابھی نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ لوگ بہت سے واقف ہیں کہ کوثر جو ہے وہ کن معنوں میں آیا ہے، لیکن اس کے ظاہری کثرت بھی مراد نہیں، صرف جنت کا کنواں کافی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ اتنے نام سے آپ نذیر اور یعنی مبشر، محمود، محمد، طٰہٰ، یاسین، حکمت والا، معلم، یعنی نور، رؤوف الرحیم، آپ دیکھیں کون سا نام، یعنی گنتے چلے جائیں. قرآن مجید حضور کے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف سے بھر دیا ہے قرآن مجید. تو اس ہستی کو، اس ذات مبارک کا مقام وہی مرکز ہے، وہی پرکار ہے جس سے یہ دنیا پھیل رہی ہے. تو وہی اصل میں جو اصل معنی میں کوثر سے یہی مفہوم مراد ہے. تو وہ غالب نے بڑا اچھا شعر کہا ہے نا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است. یعنی اللہ کی جو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا انسان حق نہیں ادا کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس نے ایک قرآن کی صورت یہ تعریف پیش کی ہے اپنے نبی کی. تو ہدایت نامہ تو ہے ہی، لیکن آپ دیکھیں جگہ جگہ اتنی تعریف ہے اپنے نبی کی کہ قرآن جگہ 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 جگہ، بلکہ ہر آیت کی ابتدا رحمان اور رحیم سے ہوتی ہے. تو رحمت اللہ عالمین نام ہے، تو وہ یعنی اتباع جو ہے وہ رسول کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اطاعت ان کی اطاعت ہے. یعنی تو یہ سارا اگر دیکھیں اس کا لب لباب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا مقام گرانا جو ہے وہ اس مذہب سے انسان کو خارج کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنی تعریف اور اتنے مقامات بیان فرماتا چلا جا رہا ہے اپنے نبی کے لیے، اس نبی کے لیے، تو ہم آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی تعریف سے منہ موڑیں اور ان کو ایک عام بشر کی حیثیت دیں، اپنے انسانوں جیسے نعوذ باللہ کمپیئر کرنے لگے. تو یہ تو سراسر قرآن کی تعلیم کے منافی ہے یہ بات. تو یہ میرے خیال سے اتنا کافی ہے، اور میں اس میں ایک اور حضور کی منقبت جو ہے جو حضرت صاحب نے پیش کی ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد یعنی اجازت لیں گے. ایک تو میں نے پہلے پڑھی تھی، ایک اور میں چاہتا ہوں کہ بات ہے ہمارے حضرت صاحب کی تحریر کردہ، پہلی بھی انہی کی تھی تحریر کردہ، شبیہ نور محمد کی ہے یہ رانائی، بشر کے روپ میں شان خدا کی یکتائی، بنا کے نقش محمد ہوا مصور خود، ہزار جان سے قربان حسن زیبائی، بنایا ذات محمد کو آئینہ اس نے، اس آئینے میں اسی کی ہے جلوہ آرائی،
نہ پائی کون سی دولت حضور کے در سے، یہیں سے شان رحیمی خدائی نے پائی، جو دیکھا آپ کو بیمار بن گئے خود بھی، مسیح بھول گئے اپنی سب مسیحائی، گلوں کو بانٹتی پھرتی ہے سارے عالم میں، ذرا جو زلف کی خوشبو ہوا چرا لائی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے۔ گلوں کو بانٹتی پھرتی ہے سارے عالم میں، ذرا جو زلف کی خوشبو ہوا چرا لائی، بنی وہ چشم حقیقت میں عرش سے اعلیٰ، پڑے جو پائے مبارک زمین اترائی، جبیں پہ داغ غلامی جو میری دیکھ لیا، میرے ہی سامنے کرتے ہیں سب جبیں سائی، یہ آڑ کملی کی کب تک ستائے گی مجھ کو، دکھا بھی دیجئے صورت بشان یکتائی، ہنسیں گے اہل جہاں کیف کو ہے شرم یہی، وہ کیوں ہو آپ کا ہو کر بھی وقف رسوائی۔ اب یہ جو کچھ بھی بیان تھا اس میں بھی یعنی کچھ باتیں تھیں روحانی عالم کی پوشیدہ میں، کیونکہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ کھلم کھلا نہیں کی جا سکتی، وہ سب جب تک کہ تربیت نہ ہو، کہ جب ساتھ بیٹھتے ہیں کچھ لوگ تو ان میں ممکن ہوتی ہے۔ اب یہ جو بیان ہے فیس بک کے ذریعے بہت سے لوگوں تک پہنچتا ہے، تو بہت سی باتیں جو اتباع حالی سے متعلق ہے، جس کا بیان میں نے کچھ تفصیل سے کیا ابھی پہلے، وہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خواہ مخواہ لوگ اس کو توڑ مروڑ کے سمجھتے ہیں، اور توحید بذات خود بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو صحیح معنی میں سمجھنا جب تک کہ کوئی پیر طریقت کی تربیت نہ حاصل ہو تو وہ صحیح معنوں میں بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ انسان صرف کتابی علم پڑھ کے بھٹک سا جاتا ہے، یا صرف ایک ظاہری طور پہ بات سن کے وہ بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اب یہ لفظی طور پہ اطاعت اور اتباع جو ہے وہ تو پڑھ لیتا ہے انسان، سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر عشق اور محبت نہ ہو تو وہ ناممکن ہے اتباع کا سمجھنا۔ صرف محبت ہی ہے جو اتباع کو سمجھاتی ہے کہ اتباع ہے کیا عمل۔ صرف لفظی طور پہ یہ کہہ دینا کہ رسول اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع کی جائے، اور عشق اور محبت جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو، اور عشق اور محبت جو ہے وہ تو بنیاد ہے اس پوری عمارت کی، اور اسی لیے قرآن مجید کی آیات میں نے محبت اور عشق سے متعلق بھی آپ لوگوں کو بھی سنائی کہ وہ یعنی اس کے بغیر اتباع کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو رسول عشق اس طرح ہو سکتا ہے، وہ روحانی مسلک جو ہے وہ اسی کا راستہ دکھاتا ہے، اور ایک دفعہ وہ محبت اور عشق انسان کے قلب میں بیدار ہو جائے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کر سکتا ہے، ان کی اتباع بھی کر سکتا ہے، اور اتباع بھی تینوں طریقے ہی کر سکتا ہے، قولی، فعلی اور حالی۔ تو یہی کچھ باتیں آج کے لیے کافی ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ پھر کسی موضوع پہ اور کسی موقع پہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بس اب میں اجازت لیتا ہوں، اور سب کو میری جانب سے سلام اور دعا۔